میں ہمیشہ اپنی ریسیپشن پہ سب کو کہتا ہوں کہ یار جب لوگ باہر سے آتے ہیں تو آپ انہیں مسکرا کے کیوں نہیں ملتے. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ میں اور ولنگ ویز میں، تو آپ انہیں کچھ مسکرا کے کیوں نہیں ملتے؟ تو وہ کہتے ہیں اچھا جی کوشش کریں گے. پھر جب وہ کوشش کرتے ہیں تو وہ کوشش کامیاب نہیں ہوتی. پھر میں جا کے اور ہسپتالوں میں دیکھا، پھر میں نے ہر ہسپتال کی ریسیپشن کو جا کے دیکھا، باقاعدہ ریسرچ کی. تو میں نے کہا کہ جہاں کہیں بھی میں جاتا ہوں تو جو لوگ ہسپتالوں کی یا ڈاکٹرز کی کنسلٹنسی کے باہر ریسیپشن کے طور پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ مسکراتے نہیں ہیں، وہ ہنستے نہیں ہیں. تو میں نے کہا اتنا مشکل کام تو نہیں ہے جو میں اپنے ریسیپشن والوں کو سکھاتا ہوں. میں کہتا ہوں اچھا جی آپ نے ایک 30 سیکنڈ کی ڈرل کرنی ہے. 30 سیکنڈ میں آپ نے جب بھی کوئی بندہ باہر سے آئے تو 3 سیکنڈ میں آپ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا ہے. یو ہیو ٹو میک آئی کانٹیکٹ. اور 3 سیکنڈ میں جب آپ آئی کانٹیکٹ بنا چکے تو پھر 3 سیکنڈ آپ نے مسکرانا ہے. 2 چیزیں ہو گئی. 3 سیکنڈ میں آئی کانٹیکٹ بنانا ہے اور 3 سیکنڈ میں مسکرانا ہے. اور اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ آپ کون ہیں. آپ نے اپنا نام بتانا ہے. اگر آپ کو خیال ہے کہ باہر سے آنے والے کو آپ کا نام پتہ ہے تو یہ پارٹ چھوڑ دیں. لیکن اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ باہر سے آنے والے کو میرا نام نہیں پتہ تو آپ کہتے ہیں کہ جی میں یہاں ندیم نور ہوں. ٹھیک؟ تو 9 سیکنڈ میں یہ کام کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ میں یہاں پہ اس لیے تعینات ہوں کہ میں آپ کو ڈاکٹر سے چیک کراؤں گا. آپ یہاں آئے ہیں تو میں آپ کو متعلقہ ڈاکٹر سے ملاؤں گا یا متعلقہ سائیکالوجسٹ سے ملاؤں گا. آپ یہاں تشریف رکھیے. تو یہ کوئی 6-7 سیکنڈ میں آپ نے بتانا ہے کہ میں یہاں کون ہوں اور میں یہاں کیا کروں گا. اور پھر آخری 5 سیکنڈ میں آپ نے بتانا ہے کہ میں اور آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں مجھے بتائیے گا. پھر آپ نے پوچھنا ہے کہ میں اور آپ کے لیے واٹ ایلس کین آئی ڈو فار یو. تو یہ کل کوئی 20 سیکنڈ کی ایکسرسائز ہے. لیکن وہ نہیں کر پاتے. آپ کو پتہ ہے وہ کیوں نہیں کر پاتے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی آپ چلے جائیے کسی بیوٹی پارلر پہ، آپ کو وہاں بہت مسکراہٹ اور خوشی بھرے چہرے کے ساتھ ویلکم کیا جائے گا. آپ کسی جیولر کی دکان پہ چلے جائیں، آپ سلیم فیبرکس پہ چلے جائیں، آپ NM سٹور پہ چلے جائیں، آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے، آپ PC چلے جائیے، آپ کو 1 منٹ سے پہلے وہ بتائیں گے کہ آپ ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ گریٹ ہیں، آئیے بیٹھیے، یہاں پہ کیا کھائیں گے، اور وہ آپ کی خاطر تواضع کریں گے. بٹ ناٹ ان اے ہاسپٹل. بھلا کیوں؟ یہ میں نے بڑا اس پہ غور کیا ہے اور اب میں نے تہیہ کیا ہے کہ اس کو ہم نے پلٹ دینا ہے، اس کو ہم نے بدل دینا ہے. اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے اب بڑی سنجیدہ کہ ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ میں اگر کوئی بندہ انٹر ہوا ہے تو وہ ان نوٹس نہیں جائے گا. اور اگلے 2-3 مہینے میں ہم نے اس کی کایا پلٹ دینی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کیوں آئی کانٹیکٹ نہیں کرتے، لوگ کیوں مسکراتے نہیں ہیں، لوگ کیوں اپنا تعارف نہیں کراتے، لوگ کیوں نہیں بتاتے کہ میں آپ کا کام کروں گا، آپ بیٹھیے تشریف رکھیے. لوگ کیوں نہیں کہتے کہ واٹ ایلس کین آئی ڈو فار یو. وہ ماحول سوگوار ہوتا ہے، شیم میں ہوتے ہیں، وہ آنکھ نہیں ملاتے کیونکہ وہ تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے زیادہ چہرے. کیونکہ جب بھی ایک ڈاکٹر کے پاس کوئی بندہ آئے گا وہ بیمار ہوگا. جب وہ بیمار ہوگا تو ریسیپشن والا جو ہے خود بڑا لاٹ صاحب کوئی نہیں ہے، وہ بیچارہ معمولی جاب کر رہا ہے، وہ ایک چھوٹی سی تنخواہ لے رہا ہے، اس کے اپنے گھر کے حالات بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہیں. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک بندہ ہے جو بیمار ہے تو میں اب اس کو کیا دیکھوں، یعنی وہ اس سے آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا. اب وہ کہتا ہے کہ میں مسکراؤں کیا، اس کو تو تکلیف ہے، تو مسکراہٹ کوئی بے موقع سی چیز ہوگی. پھر وہ اپنا نام بھی نہیں بتاتا. پھر وہ کہتا ہے بیٹھیں آپ. خوشی کے جتنے موقع ہیں آپ دیکھیے، شادیوں بیاہوں پہ لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں اور ہر بندہ جو آنے والا ہے اس کو لے جا کے تو کسی سیٹ پہ بٹھاتے ہیں. آپ جیولرز کے پاس جائیں، آپ بیوٹی پارلر پہ چلے جائیں، آپ کسی ریسٹورنٹ پہ چلے جائیں، آپ کو وہاں ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ ملے گا. تو ہسپتال یا بیماری تکلیف دہ چیز ہے. تو مجھے بتائیے کہ اگر ہمارے گھروں میں بیماری ہے تو پھر کیا بنتا نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آئی کانٹیکٹ کریں اور ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھیں. نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ پہلے ہی جانے پہچانے ہوتے ہیں. اور انکریج کریں کہ کیا بات ہے آپ کی، کیا کرتے ہیں آپ،
مطلب سارا دن جو لوگ رزق کما کے لاتے ہیں گھر میں اور بچے کھاتے ہیں تو انہیں ٹیکن فار گرانٹیڈ تو نہیں نا لینا چاہیے. تو آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیے, آپ دیکھیے گا کہ اس سے کک بیک جو آپ کو ملے گا, جو واپس آپ کو ملے گا, وہ کہیں بڑھ کے ہوگا بنسبت اس کے کہ جو آپ دیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آسان نہیں ہوتا کہ لوگوں کے دکھ کی داستان سننا اور ان افیکٹڈ رہنا, یہ آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو اپنی پرسنل کیئر کرنی پڑے گی. جو ٹربلڈ پروفیشن میں لوگ ہوتے ہیں جہاں کبھی خیر کی خبر نہیں آتی, جیسے پولیس کا پروفیشن ہے تو ٹربلڈ پروفیشن ہے, اسی طرح لاء کا پروفیشن ہے, ٹربلڈ پروفیشن ہے, ڈاکٹرز کا پروفیشن ٹربلڈ پروفیشن ہے, اور اگر آپ ٹربلڈ پروفیشن میں ہیں تو سمجھیں آپ کی خیر نہیں. تو پروفیشن میں تھوڑا تھوڑا فرق بھی ہوتا ہے. جہاں لوگ تکلیف دہ صورتحال سے ڈیل کرتے ہیں, آپ کبھی فائر بریگیڈ والوں کو دیکھ لیں, ان کو بھی آپ دیکھیں گے, وہ فائر فائٹنگ جو کرتے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے بھی حالات کوئی بہت اچھے نہیں. کبھی کسی پولیس والے کو آپ دیکھ لیں, کبھی آپ کسی بیوروکریٹ کو دیکھ لیں, مصیبتیں پڑی ہوں گی ان کو, لیکن بہانہ کوئی نہیں چاہیے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں یا اگر آپ پولیس مین ہیں یا آپ کسی ٹربلڈ پروفیشن میں ہیں تو آپ کو سب سے پہلا فرض ہے کہ روزانہ اپنی بہترین نگہداشت کریں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.